اونٹوں پر لادا، 20 اونٹوں پر لاد کے تو ان کے کانوں میں اس نے سما پڑا، کوئی پڑی کوئی، جس سے اونٹوں کو وجد آ گیا اور انہوں نے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ پیچھے پیچھے ان کے وہ کلام پڑھتا چلا جاتا ہے، اونٹ وجد میں مستی میں دوڑے چلے آتے۔ اب مال تو ایک ہی پھیرے میں یہاں آ گیا، 10 اونٹ مر گئے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس پس منظر میں بیان کیا کہ کلام کا جانوروں پر اثر ہوتا ہے تو بندوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کلام کا اثر اگر اونٹوں پر ہو رہا ہے تو بندے پر کلام کا اثر کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اور دادا صاحب پہلے اس کو ثابت کیا کہ سما جائز ہے، سما کے آثار ثابت ہیں قرآن و سنت سے، اور یہ کشف المحجوب کلام حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت دادا صاحب کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کیونکہ رات کو گجرانوالہ میں محفل تھی، سرکار میاں صاحب کے ساتھ ساری رات وہاں رہنے کے بعد صبح میں 4 بجے پہنچوں گھر، تو سارا دن مستری لگے ہوئے تھے، سو بھی نہیں سکا، تو ابھی مجھے ٹائم ملا تو میں نے پڑھا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مجدد پاک نے جو کلام فرمایا، بڑا کمال کا کلام فرمایا دادا صاحب کے بارے میں۔ حضرت مجدد پاک نے کہا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد کلندر ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت مجدد پاک نے۔ اور مجدد پاک ایک مستند شخصیت ہے، ایک مستند شخصیت ہے، صرف کلمی کتابی نہیں، عملی کرداری۔ کہ جب اکبر نے دین اکبری شروع کیا، مسجدوں کو تالے لگائے، گائے کے ذبح پر پابندی لگائی، اذانوں پر پابندی لگائی، اور ایک ہی جگہ پر ہندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کہا کہ یہاں ایک ہی کمرے میں تم نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، جس نے ٹال کھڑکانا ٹال کھڑکائے، جس نے بت کے سامنے جھکنا وہ بت کے سامنے جھکے، جس نے نماز پڑھنی یہیں پڑھے۔ ہاں بس اس دین کا ایک واحد نقطہ ہے کہ اکبر کو سجدہ کرنا ہے، اکبر کو۔ اور اس نے اس اعلان کے بعد بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کا قتل کیا، اور اتنے علماء کو قتل کیا، اتنے مشائخ کو قتل کیا جو رہ گئے بیچارے پریشان ہو گئے کہ اگر سارے ہی مر گئے تو بعد میں کیا بنے، چھپ گئے۔ حضرت مجدد الفسانی نے علم جہاد بلند کیا، اور آپ نے کہا تو غلط ہے اور تو باطل ہے اور تیرا یہ دین چلنے والا نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ثابت کیا، اس نے کلا گوالیار کی جیل میں آپ کو بند کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی کا کمال یہ تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا چور بھی ہوتا تھا تو ولی بن جاتا تھا۔ بند کیا جیل میں تو آپ نے خط لکھا، جو سپہ سالار تھا محبت خان، جو اس وقت سپہ سالار تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا، آپ نے خط لکھا کہ تو مسلمان حکمران کے دور میں فوج کا سربراہ ہے، دین کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، دین کو مسخ کیا جا رہا ہے، تو ذمہ دار ہے، کل قیامت میں میرے آقا جب تم سے پوچھیں گے کیا جواب دو گے؟ محبت خان کو خیال آیا، اس نے کہا وہ سیدھا چھپ کر حضرت مجدد الفسانی کی خدمت میں کلا گوالیار کی جیل میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے؟ ہاں ایک کام میں کرتا ہوں، میں اکبر مر گیا تھا، اس کا بیٹا اورنگزیب تھا، میں اورنگزیب کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں اور آپ کو تخت پر بٹھاتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا نا، مجھے تخت نہیں چاہیے بلکہ بادشاہ کا دل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بادشاہ کا دل چاہیے، مجھے تخت۔ محبت خان جیل سے سیدھا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھ وہ مرد کلندروں سے بادشاہی کی خواہش نہیں ہے، میں کر سکتا تیرا سر کاٹ سکتا تھا، چیف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، لیکن اس نے مجھے کہا مجھے بادشاہ کا دل چاہیے۔ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، پھر خوش ہوئے، کہا جاؤ ان کو کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ محبت خان گیا کہ جناب آپ کا آزادی کا پروانہ لے کے آئے، قید ختم ہو گئی ہے۔
آپ نے فرمایا کون سی قید؟ اس وقت جیل میں جتنے قیدی تھے، چور تھے، قاتل تھے، بدماش تھے، گنڈے تھے، سارے اللہ کے کامل ولی بن گئے تھے حضرت مجدد الفسانی کی توجہ کے ساتھ۔ اور یہاں مکتوبات میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد آن لائن جو ہے وہ لائیو درس دیتا ہوں، فیس بک میں میرا پیج ہے مفتی احمد سعید جامع نعیمیہ سید العلوم کے نام سے، وہاں ایک مکتوب آج کل چل رہا ہے، کہتے ہیں میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا، حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں گیا، مجدد پاک فرماتے میں خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں گیا، اپنے پیر زادے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ بن حضرت خواجہ باقی باللہ، وہ چھوٹے تھے تو خواجہ باقی باللہ فوت ہو گئے، انہوں نے خط لکھا ان کو کہ جب تم دائیوں کی گود میں تھے تب تمہارے باپ نے، میرے پیر نے مجھے بلایا تھا اور تمہیں دائیوں کی گود سے نکال کے لائے تھے، اور تمہارے باپ نے میرے مرشد خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تھا مجدد الفسانی ان پر توجہ کرو، اور تو اس وقت شیر خار تھا، میں نے توجہ کی تھی اور تیرے اوپر توجہ کے آثار بھی دیکھے تھے۔ یہ مکتوبات میں لکھا ہے، آثار بھی دیکھے تھے، جب تم پر توجہ کی تو میرے مرشد نے کہا کہ ان کی والدات پر یعنی ان کی ماؤں پر بھی توجہ کرو، غائبانہ تمہاری مائیں گھر میں تھی، میں نے توجہ کی وہیں بیٹھ کر، تو تمہاری والدات پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ معلوم ہوا، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا مجدد الفسانی، ان کا کیا رکھنا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جن کے 50,000 خلیفہ ہیں۔ کتنے خلافہ ہیں؟ 50,000 خلافہ ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، عرب میں، عجب میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں 50,000 خلافہ۔ آپ خط لکھتے تھے اور آپ کا خط مبارک اتنا مؤثر ہوتا تھا کہ بندہ پڑھتا جاتا تھا اور ولی بنتا جاتا تھا۔ اور حضرت مجدد الفسانی نقش بندیوں کے وہ کامل و اکمل اور اتنے جلیل القدر صوفی ہیں جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا نصاب بنایا۔ نصاب کیا بنایا؟ نصاب۔ انہوں نے فرمایا لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفسی ہے، قالبی ہے، اور پھر نفی اثبات پر انہوں نے بات کی ہے، پھر مراقبات پر بات کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے والد کے مرید تھے، خلیفہ تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ احرام باندھا ہوا تھا، پتہ چلا کہ یہاں ایک بابا ہے جو توجہ کر کے سارے لطائف ذاکر کر دیتا ہے، کہتے چلو جاتے جاتے زیارت کرتے ہیں۔ جا کے زیارت کی تو دیکھا کہ یہ تو بڑا کامل بابا ہے، احرام کھول دیا۔ حالانکہ احرام کھولنا جرم ہے نا، جنایت ہے، اس پر دم دینا پڑتا ہے۔ احرام کھول دیا اور اپنے ساتھی سے کہا تم جاؤ، کیونکہ کعبہ تو ادھر ہی ہے، دوبارہ پھر حج کر سکوں گا، لیکن یہ اگر نہ رہے تو میرا کیا بنے گا۔ اور پھر 3 ماہ کی قلیل مدت میں، 3 مہینے کی قلیل مدت میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے وہ سارا فیض لیا، وہ سارا فیض حاصل کیا، اور پھر ان سے خلافت لی۔ اور خواجہ باقی باللہ پتہ کیا کہتے ہیں اپنے اس مرید کے بارے میں؟ کہتے ہیں یہ ایسا چاند ہے، یہ ایسا چاند۔ آپ ایک دن آرام فرماتے حضرت خواجہ باقی امام ربانی علیہ رحمہ، خواجہ باقی باللہ تشریف لے آئے، خادم نے کہا حضور اٹھا دوں؟ آپ نے نہیں اٹھانا نہیں۔ یہ وہ خواجہ باقی حضرت مجدد الفسانی ہیں، حضرت مجدد الفسانی وہ ہیں جن کے انتظار میں ان کے مرشد بیٹھ جاتے ہیں کہ کب بیدار ہوگا تو اس سے ملاقات ہوگی، اور پھر 1000 سال کی تجدید کی ہے۔ اس پہ پھر کبھی یہ پورا ایک موضوع ہے، افسر نے توجہ فرمائی، اس پر بھی بات کریں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور مجھے اشتیاق بھائی نے کہا کہ والدین کے حوالے سے ایک بات کرنی۔ والدین ایک پورا عنوان ہے، پورا ایک چیپٹر ہے۔ میں ایک بات صرف آپ کو کہوں گا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ رب کی رضا کس میں ہے؟ باپ کی رضا میں
جس کا باپ راضی ہے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے وہ 5 نمازیں چھوڑ کے 3 اور بھی شامل کرے، تہجد، اشراق اور چاشت، بلکہ 4 اور کر لیں، آپ اوابین بھی ساتھ شامل کر لیں، صدقہ خیرات بھی بڑا کرے، ہر مہینے عمرہ کرنے کے لیے جائے، ہر سال حج کرے، ابا ناراض ہے، اس ساری عبادت کو اسے کوئی فیض اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس کا باپ اس پر راضی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سارا قصور باپ کا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو انگلش اسکول میں تو ڈالا، اس نے اس کو میٹرک میں کہا پتر ہائی فرسٹ ڈویژن لینی ہے، ڈاکٹر بنانا تینوں آپ ہیں۔ اس نے نذیر صاحب نے بات سنائی، میری جان نکال دی۔ کہتے ایک بندہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی تھی، بیوی نے حساب لگایا کہ میرا پتر ہے کلا کلا، میں بیاہ کر لوں گی تو رل جائے گا، اس نے شادی نہیں کی، ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی، گھروں میں برتن مانجے، خدمت تک ہی بچے کو پڑھایا، بچہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا سی ایس ایس کا امتحان پاس کر گیا، اور ڈی پی او لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ اور بڑی خوبصورت سی بیوی بھی مل گئی، اعلیٰ خاندان بھی مل جاتے ہیں بڑے افسروں کو، اللہ نے اولاد بھی دے دی، لیکن کیا تھا، ماں کی ایک آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ وہ جو اس کی نوح آئی نا، اس نے اس ماں کو گھر سے نکالنے کے لیے ایک فارمولہ لگایا، بچوں کو کہا کہ پتر تسی کہو کہ اماں کانی ہے، سانو اماں کو ڈر لگتا ہے، لہذا اماں نو کروں کسی اور جگہ تے مکان لے دیو، ڈی پی او واسطے کہڑی کوئی پریشانی ہے بھائی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا ماں اس طرح بات ہے، اگر مہربانی فرمائے تو بچے کہہ رہے ہیں اس طرح سے، تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بچہ جس طرح تیری مرضی۔ ماں الگ مکان میں رہنے لگی، ایک خادمہ بھی رکھ دی وہاں۔ کچھ وقت گزرا، بچہ ہر ہفتے جاتا، پھر 15 دن کے بعد جانے لگا، پھر مہینے کے بعد جانے لگا۔ ماں کا آخری وقت آ گیا، ماں نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ بیٹا تو چھوٹا بچہ تھا، میں کانی نہیں تھی، تو کانا ہو گیا تھا، تیری آنکھ کا ایک ڈیلا ضائع ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ڈیلا نکل گیا، اب یہ بچہ ساری زندگی کانا ہی رہے گا، تو یا تو کسی ڈیلے کا بندوبست کرو۔ بچہ میں نے اپنا ڈیلا نکال کے تو پھر تجھے دے دیا، اب تیرے بچوں کو میرے کانے ہونے سے ڈر لگتا ہے، تو کانا ہوتا تو یقیناً تیرے بچے نہ ڈرتے ہیں۔ یقین جانے یہ بات سن کے تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ یار ایسے بھی بدبخت۔ ماں نے کہا کہ پتر میں کانی نہیں تھی، کانا تو تھا، میں نے اگرچہ شرن جائز نہیں ہے کہ الگ بات ہے، لیکن جب وہ آیا تکیے کے، ماں فوت ہو گئی، تکیے کے نیچے وہ پڑا ہوا تھا، خط پڑا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی۔ اے ماں باپ بڑا اللہ کا انعام ہے، آئے ان کو ضائع نہ کرو۔ اور پھر ایک اور بات، آخری بات، ماں اور باپ مرتے نہیں، ماں اور باپ مرتے نہیں، صرف جہان منتقل کرتے ہیں۔ آپ کو ماں کا پیار اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ملے گا جب آپ اس کی قبر پر ہر ہفتے جائیں گے، اپنی باتیں جس طرح زندہ اماں نہ نہیں گلاں کر دے، اس طرح ماں کی قبر پر جا کے باتیں کرو۔ میرا خیال ہے 40 دن پورے نہیں ہوں گے تو ماں تمہارے لیے اپنے رب سے قبر میں جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرے، یا اللہ میرا پتر ہے۔ ماں اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ بس یہی بات، اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، حضرت امام ربانی کا فیض عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ولیوں کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے، نسبت سلامت رہنے کی اللہ توفیق دے۔ یہ نسبت ایسی عظیم چیز ہے، انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انفاس العارفین میرے پاس کتاب ہے، وہاں اس میں یہ مسئلہ موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔
شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں بہت بڑے مصنف ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں بڑا مطالعہ کرتا تھا، صبح و شام مطالعہ کرتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ مجھے نسبت مل گئی، بیعت ہو گیا. پھر بیعت ہوا لیکن میں مطالعے میں رہا. ایک دن ایسے میرے دل میں آیا کہ یہ جو کاڑے حروف ہیں نظر آ رہے، یہ سفید کاغذ کو کالا کر دیتے ہیں تو دل کو کالا کیوں نہیں کریں گے؟ ایسے میرے دل میں آیا. میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں میرے دل میں نسبت کا اکرام ہو گیا کہ جب نسبت میرے دل میں بیٹھ گئی نا کہ سب کچھ نہ کتابوں سے نہ کالج کے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کہتے پھر میرے مرشد کا جو مجھے نگاہ پڑی تو جو میں مطالعے سے حاصل نہیں کر سکا وہ نگاہ سے مل گئی. ایسی ایسی باتیں میرے دل میں آتی جو میں نے کہیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن قرآن و سنت کے مطابق ہوتی. ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 13 اکتوبر بروز منگل ہمارے مرشد تشریف لا رہے ہیں، حضرت سرکار میاں صاحب مبارک. اور آپ کی بھی ایک کرامت ہے کہ آپ نے چھوٹے درجے کے لوگ آئے، ماڑے ماڑے بندے آئے، آپ نے نگاہ کر کے ان کو ایسا تیار کیا. کوئی خرادی آیا، کوئی دیہڑی دار آیا، کوئی ایسے بندے آئے جن کو بیچارے بالکل اس طرح تھے. تو الحمدللہ ان کو تربیت فرما کے تو اللہ تعالیٰ کا نور انہیں عطا فرمایا. اور میں حضرت میاں صاحب سے متاثر پتہ کیوں ہوا؟ جو آپ کا ڈرائیور ہے نا وہ بھی آپ کا خلیفہ ہے اور اسے بھی بیعت کی اجازت ہے اور اسی آستانے پر بیعت کرتا ہے. جو آپ کا لنگری ہے، لنگر خانے کا انچارج ہے، بابا اصغر شکر گڑھ کا ہے، اسے بھی باقاعدہ خلافت و اجازت ہے اور آستانے پر ہی بیعت کرتا ہے. جو جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے اسے بھی خلافت و اجازت ہے اور وہ بیعت کرتا ہے. اور جو آپ کا گن مین ہے، باڈی گارڈ ہے، اسے بھی اجازت و خلافت ہے. اور سب کے سب کوئی ان کے مریدوں میں آپ کو داڑھی منا نہیں ملے گا. کوئی داڑھی منا بالکل زیرو بیلنس ہے داڑھی منوں کے بارے میں. ان کی صحبت میں بیٹھ کر سر پر دستار آ جاتی ہے اور دل میں نور آ جاتا. تو وہ ہستی تشریف لا رہی ہے انشاءاللہ 13 اکتوبر کو. آپ سب کو دعوت ہے. یوم مجدد الفسانی کے عنوان سے ہم پروگرام کروا رہے ہیں اور ہم اس میں شہزاد مجدی صاحب جو ٹی وی پر اکثر آپ ان کو سنتے ہیں، کیوں ٹی وی پر 92 پر اکثر وہ آپ سے مخاطب ہوتے رہتے، تو ان کو ہم نے بلایا ہے. اور ان کا عنوان کیا ہے؟ ان کا عنوان یہ ہے کہ حضرت امام ربانی کی تعلیمات کیا ہے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو فیض ہے اس کو کس طرح عام کیا جا سکتا ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے، قبول ہے؟ تھوڑے جے بندے بول دیں. اور میں اس مسجد میں تقریباً 5-6 سال ماہانہ درس قرآن دیتا تھا. آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں یاد، میں کبھی کوتاہی نہیں کی. دھند میں بھی آتا تھا، بارش میں بھی آتا تھا. تو آپ بھی یار میرے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت دار صاحب اور بزرگوں کی نسبت جو ہے اس کا فیض نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.